IPPs کیا ہے، اس نے ہمارے ملک کی اکانومی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ 2,11,200 کروڑ روپے گزشتہ مالی سال کے دوران 106 IPPs کو 1,874 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی۔ اور یہ IPPs کیوں لائے گئے اور اس سے کیا آبجیکٹیو اچیو ہوئے؟ ان کی وجہ سے آج پاکستان کیا قیمت، کیا کاسٹ پے کر رہا ہے؟ اس پہ نا ایک مکمل کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور یہ پتہ کیسی انویسٹیگیشن ہے؟ جیسی اوجڑی کمپ، حمود الرحمان کمیشن، فال آف ڈھاکہ، اس لیول کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے۔ سلام دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں خصوصی طور پر ہم بات کریں گے بھاری بھرکم بلوں کی وجہ سے اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ پہلے تو جو سیلریڈ لوگ تھے، جو سیلریڈ پرسن تھا وہ ڈسٹرب تھا، لیکن اب جو ہے اس بھاری بھرکم بلوں نے کاروباری حضرات کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ خصوصی طور پر بات کریں IPPs کے حوالے سے تو اس کی ادائیگیوں کے حوالے سے تو کئی IPPs درجنوں ایسے ہیں جنہوں نے ایک یونٹ بجلی بھی پروڈیوس نہیں کی، لیکن کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لے لیا ہے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ عوام کی جیبوں کے اوپر اس کا بوجھ، اس کا برڈن جو ہے پڑا ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے IPPs کے اوپر تفصیلی بات کرنے کے لیے اس کا حل کیا ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارا فیوچر کیا ہوگا اور فور کاسٹ کیا کرتے ہیں، میاں محمد ادریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ CEO ہیں ستارہ گروپ آف انڈسٹریز کے، فیصل آباد کا ایک بڑا نام۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، واٹ از دا وے آؤٹ۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بالکل خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میاں صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت IPPs کے ہم گرد گھیرا ہمارے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، حکومت کا اس پر کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا، بزنس کمیونٹی اپنا کوئی ڈیمانڈز، اپنے مطالبات سامنے رکھتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی سٹانس، کوئی موقف، ہمیں کوئی ریئیکشن سامنے نہیں نظر آ رہا۔ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، کس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں اور اس کا رائٹ ڈائریکشن کیا ہے؟ شراز بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ IPPs جو ہے کیا ہے اور اس نے ہمارے ملک کی اکانومی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا، تمام IPPs نے، اور یہ IPPs کیوں لائے گئے اور اس سے کیا آبجیکٹیو اچیو ہوئے، اور ان کی وجہ سے آج پاکستان کیا قیمت، کیا کاسٹ پے کر رہا ہے، یہ ہر پاکستانی کو یہ سوال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام جو عوام ہے، جس میں کسان ہے، جس میں مزدور ہے، جس میں مل اونر ہے، جس میں پاکستان کا ہر طبقہ، وہ تاجر ہو، وہ کسان ہو، وہ انڈسٹریلسٹ ہو، وہ طالب علم ہو، وہ کسی گاؤں میں رہنے والا جس کے پاس بجلی نہیں ہے، اس پہ بھی کیا امپیکٹ آیا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ اس پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ نا ایک مکمل کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے کہ یہ IPPs کا آبجیکٹیو کیا تھا، انہوں نے پاکستان کی اکانومی میں کیا رول ادا کیا، رائٹ، اور اس رول کی کاسٹ پوری قوم نے کیا پے کی۔ اور یہ پتہ کیسی انویسٹیگیشن ہے؟ جیسی اوجڑی کمپ، حمود الرحمان کمیشن، فال آف ڈھاکہ، اس لیول کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے کردار کون کون ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگلے سال IPPs کا جو بجٹ ہے وہ آپ کے پاکستان کے ڈیفنس سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک IPP جو 50 ارب روپے میں لگا، اب تک 4.5 ارب، 9 گنا زیادہ لے چکا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس IPPs کے بلوں کی وجہ سے اس پورے ملک کی انڈسٹری، اس پورے ملک کے تاجر، کاروباری، اس ملک کے کسان، اس ملک کے مزدور جو آج ہاتھوں میں بل لیے پھر رہے ہیں، اس پہ امپیکٹ ہے۔ وہ شخص جس کے پاس بجلی نہیں، وہ کہیں دور گاؤں میں رہ رہا ہے،
اس پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. اس سارے جو جتنے بل پے ہوتے ہیں, جتنی بجلی استعمال ہوتی ہے, اس کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, اس کا امپیکٹ وہ دور کہیں رہنے والا مزدور یا غریب اس کے اوپر اس کی چیزیں جب خریدتا ہے, جب روٹی کھاتا ہے, جب ایون پانی پیتا ہے, یا کسان ہے یا وہ آٹا کھاتا ہے, تو اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اتنا شور و غل ہے اس آئی پی پیز پہ, تو سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں کہ اس کا آبجیکٹیو کیا تھا, کیا اچیو ہوا, پھر وہ کون سے کردار تھے جنہوں نے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آئی پی پیز لگائے. تو وہ کرداروں نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا, کیا اچھائی کی, کیا اس ملک میں اس کی بہتری آئی, اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو لکھی گئیں کیا وہ پڑھے لکھے کسی شخص کی ایکسیپٹنس ہے, کہ سوچے سمجھے ملک کو بچانے کی ایکسیپٹنس ہے, یا آنکھوں پہ کس چیز کی پٹی بندھ گئی, کس چیز نے ان کے دماغ کو, ان کی آنکھوں کو, ان کی عقل کو, ان کی انٹیلیجنسیا کو معاف کر دیا, کامن سینس کو معاف کر دیا. انٹیلیجنسیا یہی بات ہے نا, کامن سینس ہی ہے نا. ایک آپ کا لیٹ سیکٹر بڑی مشکلوں سے جس جگہ پہ پہنچتا ہے, اور اس کے بعد جا کے وہ سارا یہ آئی پی پیز جو ہوئے جنہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا. اور پاکستان آج جن کرائسس میں ہے اس کا سب سے بڑا مین فیکٹر یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایون وہ یہ کیا راستہ اختیار کیا, یہ ایک بیک چینل استعمال کیا, کس چیز کا. باقی باتیں جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے کافی ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ یہ ان کا احتساب ہونا چاہیے, انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, اور اس لیول کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. فرانسک آڈٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے, بزنس کمیونٹی نے یہ مطالبہ سامنے رکھا, ابھی تک وہ نہیں ہو سکا. اس پہ فرانسک آڈٹ تو بہت دور کی بات ہے, اس کے اوپر ریئیکشن نہیں آیا کہ ہم نے کرانا ہے نہیں کرانا. سائلنس ہے, دا سائلنس فرام دی ادر سائڈ. اس سائلنس کے اوپر آپ کا کیا موقع؟ کون کرے گا؟ کیوں آئس بریک ہو؟ سائلنس کے علاوہ ہے کیا؟ بتائیں نا مجھے, سائلنس کے علاوہ ہے کیا؟ اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں نے بہت بڑی بات کی ہے انویسٹیگیشن کی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انویسٹیگیشن کی باٹم لائن میں ہونا کیا ہے. دو لائنوں میں جو ڈیسیژن ہونا ہے یا جو آؤٹ کم ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے. آج تک 70 سال میں اس قوم کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں ان کی آؤٹ کم کیا ہے, اس کا باٹم لائن کیا آئی ہے, وہی ہونا ہے. باوجود اس کے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں یا میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کے باوجود جو ہونا ہے وہ وہی ہونا ہے جو پہلے بھی ہوا ہے. چلو اور کچھ نہیں ہوگا تو ایک ریکارڈ ہو جائے گا, ایک ہسٹری ہو جائے گی. کبھی کسی وقت کسی نے پڑھا دیکھا تو ان کرداروں سے روشنائی ہو جائے گی, واقفیت ہو جائے گی, اندازہ ہو جائے گا کہ بہت بڑی بات ہے کن لوگوں نے اس ملک کو بنانے میں اپنے خاندانوں کی قربانیاں دی, اور کن خاندانوں اور لوگوں نے اس ملک کو برباد کرنے, ختم کرنے اکنامکلی. آج تو اکنامکس کی وار ہے بھائی. آپ کون سی وار, آج کا زمانہ کون سی وار لڑ رہا ہے؟ چائنا, امریکہ, انڈیا, یورپین بلاک, وہ کون سے بلاک ہیں, G8 بلاک, فلاں بلاک, یہ کیا ساری لڑائیاں ہیں. آج تو اکنامکس کی وار ہو رہی ہے, اور اس اکنامک کی وار میں پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ, یہ وار کس نے کی, اور اس وار کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کس کے محرکات ہیں, کس نے یہ کروایا ہے. اس قوم کو آج نہیں تو کل یہ سوال اٹھ گئے, تو آج نہیں پتہ چلے گا کیونکہ آج کے لوگ شاید نہ چاہیں, لیکن آنے والے وقت میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی اللہ کا بندہ شیر کا بچہ آئے گا اور یہ ساری
جو چیزیں ہیں قوم کے سامنے کوئی نہ کوئی تو لے کے آئے گا. اویئرنیس کے حوالے سے میں بات کروں گا. اویئرنیس پہلے لوگوں میں اتنی نہیں تھی. آج آئی پی پیز کے حوالے سے آپ کسی ریڈی والے کو پوچھیں اس کو بھی پتا ہوتا ہے آئی پی پیز کیا ہے. وہی نے جنہوں نے سانو جڑا اضافی بل دیتا ہے جی بجلی اسی استعمال بھی نہیں کی تھی. مطلب ایوری ون نوز کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب پاکستان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر شعور آنا شروع ہو گیا ہے اور ایک پوائنٹ آئے گا جب لوگ پھر اپنے حق کے لیے باہر نکلیں گے. ہاں لوگوں میں انفارمیشن آنی شروع ہو گئی ہے, شعور نہیں. شعور نہیں, پتہ چلنا شروع ہو گیا. شعور اور چیز ہے. شعور ہوتی ہے تو پھر چیزیں اور طرف نکلتی ہیں. ابھی صرف انفارمیشن ہے اور اس انفارمیشن کا بھی بڑا کم حصہ ہے. میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ہی لفظ استعمال کیا, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, بار بار ریپیٹ کروں گا. ہر کام کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. اس آبجیکٹو کو ہم نے کتنا اچیو کیا, اس آبجیکٹو کی کیا کاسٹ ہم نے پے کی اور باٹم لائن کیا ہے. دیٹس اٹ. یہ پوری قوم کو بتا دیا, قوم کو بتا دیا جائے. اور اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے والے کردار جنہوں نے پلان کیا تھا وہ کیا تھا, ان کی انٹینشنز کیا تھی اور ان کی قابلیت کی وجہ سے ملک نے کہاں ترقی کی. بس یہ بتا دیں ہمیں کہ ان کی جو قابلیت ہے اس قابلیت کی بیک گراؤنڈ میں اس ملک کو کیا فائدہ ہوا. بس یہی چاہیے ہمیں کہ یہ کیا فائدہ ہوا, کیا اس کا ایڈوانٹیج ہوا اس ان ڈیسیژنس کا. اور اس پوری قوم اس وقت تلملا رہی ہے, پریشان ہے. پھر میں نے کہا نا کہ ہم نے ایک طرف تو آزادی لی اور کہا کہ ترقی کریں گے. آپ کو شراز بیک ان مائنڈ اور بیک ان وہ کہتے ہیں نا آنکھوں کے پیچھے کیا کیا محرکات ہیں اور وہ محرکات ریموٹ ہمارا کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس قوم کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے. کیسے انہوں نے ہمیں لوٹا, بیوقوف بنایا اور ہمیں جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ کی صورتحال تک گھسیٹ لیا اور رگڑ دیا اس غریب عوام کو, قوم کو. سزا دی پاکستان میں آنے کی, رہنے کی اور بنانے کی. یہ سزا دی ہے نا. تو اس کے پیچھے کون سے عوامل ہے, کون سی تحریک ہے, کون سی جو بیک ان جو مائنڈ چل رہا ہے, ان لوگوں کی سازشیں ہیں. وہ ساری کی ساری جو جن لوگوں کے ذریعے, اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, جن لوگوں کے ذریعے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا ہے آئی پی پی کے نام پہ, وہ تو سامنے لے کے آئے نا. وہ بتائے تو صحیح قوم کو. اب شعور تو تب بیٹھا جب قوم کو ایک ایک چیز پتہ چل جائے اور اس کا اندازہ ہو جائے اور پھر پتہ چلے کہ ہم نے ان کے پیچھے ہم نے کیا کھویا, کیا پایا اور کیا کیا لوگ اس میں شامل تھے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں یا بھلائی کرتے ہیں. بالکل صحیح. یا اس قوم کے ساتھ سنسیئر ہے. یہیں سے سب کچھ بنے ہیں اور یہیں پہ ہی انہوں نے اس قوم کو ڈبونے میں اپنا کردار ادا کیا. اب دیکھیں نا, ہم ڈیز مناتے ہیں, فلاں دن فلاں دن فلاں دن. کس کا کہ جی یہ انہوں نے اس ملک کے لیے یہ کیا تھا. تو یہ بھی تو بتائیں نا کہ اس ملک کو ڈبونے والے بھی کون ہیں. وہ جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے یہ ملک ترقی کیسے کرے گا. جب تک ان کو پکڑا نہیں جائے گا, ان کو پن پوائنٹ نہیں کیا جائے گا, وہ کس طرح سے یہ ملک آگے چلے گا, کس طرح سے کوئی رکے گا. آج حالات اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر بل ادا کر رہے ہیں بجلی کا. کب تک ادا کریں گے, کب تک ہم جو ہے وہ ایکول ٹو دا ڈیفنس بجٹ جو ہے آئی پی پیز کو دیتے رہیں گے, اور یہ معاملہ, یہ گتھی جو ہے کب تک حل ہوگی اور کب سلجھے گی, یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. بارہا جو ہے دفعہ یہ مطالبہ انڈسٹری کی جانب سے, مختلف ایسوسیشنز کی جانب سے حکومت کے سامنے رکھا گیا, لیکن ابھی تک اس پر کوئی موقف, کوئی ریئیکشن, کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, جو کہ ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک بہت بڑا کویسچن مارک, ایک سوالیہ نشان ہے.
امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. اسٹے بلیسڈ.